الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق 8 ججوں کے وضاحتی فیصلے کو چیلنج کر دیا. فیصلے پر نظر ثانی کے لیے درخواست کر دی. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے اکثریتی ججز کے 14 ستمبر کے وضاحتی فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کی ہے. استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ 14 ستمبر کے وضاحت پر نظر ثانی کرے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ 12 جولائی کے فیصلے کی وضاحت 25 جولائی کو دی گئی. سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کو وضاحت کا آرڈر جاری کیا. عدالت نے تحریک انصاف کو جواب کے لیے کب نوٹس جاری کیا؟ پی ٹی آئی کی دستاویز پر عدالت نے الیکشن کمیشن کو نہ نوٹس جاری کیا نہ ہی جواب طلب کیا. الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست کے بعد پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی. سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 نظر ثانی کیس کی سماعت 30 ستمبر کو ہوگی. کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا. جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان بینچ میں شامل ہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل بھی بینچ کا حصہ ہیں. پی ٹی آئی وفد اور جے یو آئی فے کے درمیان مذاکرات آج دوبارہ ہوں گے. ملاقات میں سلمان اکرم راجہ اور کامران مرتضی شامل ہوں گے. پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان آئینی ترمیم کے مسودے پر بات چیت ہوگی. جے یو آئی رہنما سینیٹر کامران مرتضی کہتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ مشترکہ آئینی مسودے کی تیاری کا تعصب درست نہیں. اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا آئینی ترامیم پر جے یو آئی کا اپنا موقف ہے. تحریک انصاف یا حکومت سے کسی آئینی مسودے پر اتفاق نہیں ہوا. پیپلز پارٹی نے دوبارہ کوئی رابطہ نہیں کیا. سپریم کورٹ میں ججوں کی تقسیم افسوسناک ہے. آئینی عدالت سے متعلق فضل الرحمان اسمبلی میں پالیسی بیان دے چکے ہیں. پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں یہ سیاسی معاملہ نہیں، ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. سب سے اپیل کرتا ہوں اس معاملے کو سمجھیں. ہم عوامی تحریک شروع کر رہے ہیں. کل راولپنڈی سے آغاز ہوگا. لطیف کھوسہ بولے عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام کو انصاف بھی نہیں ملے گا. عدلیہ مسائل حل نہیں کر پا رہی. خط و کتابت ظاہر کرتی ہے کہ کیا معاملات ہیں. عدالتی نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ترجمان بلاول بھٹو مرتضی وہاب کہتے ہیں افتخار چودھری نے قانون سازوں اور عدلیہ میں تفریق پیدا کی. ملک میں آج تک جو بے یقینی اور عدم استحکام پیدا ہوا ان سب کے پیچھے ایک عدالتی فیصلہ نظر آتا ہے. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں ملک میں 5 سال کے لیے استحکام اور پالیسی کا تسلسل چاہیے. اگلے 5 سالوں میں پاکستان میں استحکام اور پالیسی کا تسلسل بے حد ضروری ہے. پاکستان کسی مس ایڈوینچر کا، سیاسی انتشار کا، سیاسی بے یقینی کا افورڈ نہیں کر سکتا نشانہ بننا. یہ ذمہ داری سیاستدانوں پر بھی ہے، یہ ذمہ داری ہمارے دیگر اداروں پر بھی ہے اور سب سے بڑھ کر عدلیہ پر بھی ہے کہ ہماری عدلیہ ایسے فیصلے کرے کہ جو ملک میں امن استحکام کو برقرار رکھنے والے فیصلے ہوں. آج تک اس ملک کے اندر زیادہ تر جو بے یقینی پیدا ہوئی ہے، عدم استحکام جو پیدا ہوا ہے، ان سب کے پیچھے جڑ میں جائیں تو کوئی ایک عدالتی فیصلہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جس سے ملک کا امن اور ملک کی استحکام خراب ہوا ہے. سپیس نہیں ہے، مارجن آف ایرر نہیں ہے. ہم نے اتنی غلطیاں کر لی ہیں کہ اگلی غلطی فیٹل ہو. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا ہے. پارا چنار میں آگ کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. 50 سے 60 لوگ شہید ہو گئے. صوبائی حکومت کی دہشت گردی کے خلاف مجرمانہ خاموشی سوالیہ نشان ہے. گورنر وزیر اعظم کو خط ضرور لکھیں مگر ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلائیں. وفاقی حکومت کو امن و امان پر بیان بازی کے بجائے عملی اقدامات کی تلقین کریں. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں وزیر اعظم کو سمجھائیں کراس بارڈر دہشت گردی روکنا وفاق کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم کو صوبے کے بقایا جات کے بارے میں بھی آگاہ کریں. پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز اس وقت میڈیا سے مخاطب ہیں. قیام کے لیے یہ ججز جو لائرز ہیں بنیادی طور پہ یہ ان کا کام ہے کہ یہ اس اپنی جو عدلیہ پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے حفاظت کے لیے ان کو کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ جو قانون اور اس کے طالب علم بھی ہیں، اس کے ایکسپرٹس بھی ہیں اور ان کو لے کے آگے چلنے والے بھی ہیں، تو ان کو یہ ان کی وہ ہوگی. پاکستان تحریک انصاف میں نے کہا یہ کوئی صرف ہماری جنگ نہیں ہے، یہ سارے اس میں سارے شامل ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں. آپ سب لوگ اپنا حصہ ڈالیں اور ایک ایسا کام جو کہ اس ملک کے مفادات کے خلاف ہے اس کو روکیں. Let me add to Shibli bhai.
وہ یہ ہے کہ اٹ واز ڈیسائیڈڈ، بالکل رات کو آخری پہر میں اس کا فیصلہ کیا گیا تھا اور یہ تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. اس کا مومنٹم آپ کو آہستہ آہستہ کل پرسوں ترسوں، بیکاز ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج صبح ہے اور وہ ایک احتجاج ہے. آپ کو پتہ ہے وہ کن سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہے، بیکاز اٹ واز آئی تھنک شاید آئی ایل ایف والوں نے اس کو رات آخری پہر میں اس کا فیصلہ کیا. تو اٹ وونٹ میٹر، ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول سی کہ اٹ ول گین مومنٹم اینڈ دا سائز ول گرو بگر. آپ 30 تاریخ سے 63 کا بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد لگ تو یہ رہا ہے کہ آپ کے لیے راستہ کھول دیا جائے گا، آپ کے ارکان جو ہے وہ جا کے ووٹ کاسٹ کریں، سمپل جو ہے وہ ایک ڈسکوالیفائی ہو کے اس کو اپنے ٹکٹ پر دے دیں. تو آپ نے اپنے اینڈ پر اپنے ارکان کو محفوظ رکھنے کے لیے یا ان کے ووٹ کو بچانے کے لیے کیا لایا؟ دیکھیں، آئی ول ناٹ بی شیئرنگ دی اسٹریٹجی آپ کے ساتھ کیا ہے، بٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ایم این ایز جو ہیں وہ محفوظ ہیں، ہمارے ایم این ایز کے نمبر بھی پورے ہیں، اور جو ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیں. وہ اب ہم نے پچھلے 6 مہینے یہی ڈسکشن کیا کیڑا آزاد ہے تو کیڑی پارٹی ہے، جڑے ساڈے نے سارے سیف نے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ہمارے بغیر کوئی کہیں بھی چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے. آگے اللہ کی ذات بڑی ہے، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے کل کیا ہوگا، بٹ ٹل ڈیٹ وی آر ہیئر. سر ٹکا خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا آپ بھی کوئی آئینی ترمیم اپنے طور پہ JUA کے ساتھ مل کے No, there is no joint مسودہ جس کی کل خبریں چل رہی تھی سوشل میڈیا میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو ڈسکشن جو کامران مرتضیٰ صاحب اور ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب کے درمیان ہوگی، دے ول بی ڈسکسنگ آپشنز بٹ نو جوائنٹ نیو ایجنڈا اور مسودہ، نتھنگ. شبیر صاحب، حیدر شرازی، جیو نیوز. جسٹ کمنٹ اینڈ دین کوسچن. کمنٹ یہ کہ آپ نے کہا وکلا کے حوالے سے ان کی کوششیں ہیں. یقیناً وکلا جو ہیں وہ کوشش کرتے کرتے پارٹی چیئرمین یا سیکرٹری جنرل بن گئے، لیکن موکل ابھی بھی قید میں ہے. یہ رائے عوام میں پائی جاتی ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ کی اور اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے. 175 اور 220 کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پاکستان نے IMF سے ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے مزید $1 سے $1.5 ارب قرض کی درخواست کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے نیو یارک میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق معاملات کو اٹھایا. پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کی فوری ضرورت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آئندہ ماہ واشنگٹن میں IMF کی میٹنگ کے دوران اس معاملے کو اٹھائیں گے. یہ رقم پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والے اثرات سے بچاؤ پر خرچ کی جائے گی. پاکستان نے جون میں IMF سے کلائمیٹ فائنینسنگ کی درخواست کی تھی. جولائی میں IMF نے کہا تھا پاکستان پہلے لانگ ٹرم پروگرام پر بات کرے. IMF نے پاکستان کے لیے $7 ارب کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ منظور کر لیا ہے. پاکستان IMF کی شرط پوری کر رہا ہے. وزیر اعظم آج اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. غزہ اور کشمیر کا مسئلہ اٹھائیں گے. نیو یارک میں شہباز شریف نے بین الاقوامی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی. ایرانی صدر، برطانوی وزیر اعظم، عراقی ہم منصب اور نیپالی ہم منصب سے ملے. اسرائیلی فوج لبنان پر زمینی حملے کے لیے تیار ہے. اسرائیلی ٹینکوں نے شمالی سرحد پر پوزیشنیں سنبھال لی ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں جنوبی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملے میں 92 لبنانی شہری شہید اور 223 زخمی ہو گئے. 4 دن میں اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 700 ہو گئی. 2000 سے زائد شہری زخمی ہیں. اسرائیلی طیاروں نے لبنان میں شامی سرحد پر بھی بمباری کی جس میں 5 شامی فوجی مارے گئے. حزب اللہ کے بعد اسرائیل پر یمن کے حوثی باغیوں نے بھی حملہ کیا. میزائل حملے کے نتیجے میں وسطی اسرائیل میں سائرن بجائے گئے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کا کہنا ہے حزب اللہ کے خلاف جنگ بندی نہیں ہوگی. اسرائیلی فوج پوری قوت اور طاقت کے ساتھ حزب اللہ اور حماس کے خاتمے کے لیے حملے جاری رکھے گی. اپڈیٹ کریں آپ کو کہ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو سیکرٹری دفاع مقرر کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو 2 سال 3 ماہ کے لیے سیکرٹری دفاع تعینات کیا گیا ہے. اظہر فاروق سے مزید جانیں گے. جی اظہر. جی، وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو سیکرٹری دفاع تعینات کر دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. نئے سیکرٹری دفاع کی تعیناتی 2 سال اور 3 ماہ کے لیے کی گئی ہے. سیکرٹری دفاع کی تعیناتی کا اطلاق 1 اکتوبر 2024 سے ہوگا. لیفٹیننٹ جنرل محمد علی 31 دسمبر 2026 تک بطور سیکرٹری دفاع جو ہے وہ تعینات رہیں گے. بہت شکریہ.